السلام علیکم جی۔ ہمارے چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ بولے ہیں سرتپا والے جو ہیں موصوف، اور بڑی سنائی ہیں انہوں نے، مثلاً وہی ایک جو ان کا رہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے تو اندر آ کے تو پاؤں چاٹنے ہوتے ہیں اور باہر جا کے، یہ شخص کتنا کا گھٹیا آدمی ہے اس کا آپ اندازہ اس سے کروائیے کہ عدلیہ کے اندر باقاعدہ ایک گروپ تھا جب تحریک چل رہی تھی جناب افتخار چودھری صاحب والی۔ افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ خود بھی ماشاءاللہ 2 نمبر آدمی تھے، چلیں 2 نمبر نہ کہیں 1.5 نمبر تو تھے، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے اسی گھر کا ایڈریس دے کے، جو کہ ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، چیف جسٹس کے طور پہ کیا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ تو پھر جب وہ حملہ کیا، پھر خود کچھ حملہ کیا ریاض ملک نے آصف زرداری کو بچانے کے لیے، تو پھر بھاگنا پڑا نا موصوف کو۔ تو خیر، یہ جو مطلب جس بندے کی اٹھان اور پروان ہی 2 نمبری سے ہو، مطلب ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم 6ٹھی 7ویں میں پڑھا کرتے تھے، اس وقت یہ بڑا عام تھا کہ جی میڈیکل میں داخلہ نہیں ملتا تو آپ گلگت بلتستان چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے تو ایک اپنا ڈومیسائل بنوائیں، اور اس ڈومیسائل کے اوپر آپ اپلائی کریں گے جب پنجاب کے میڈیکل کالج میں، تو آپ کو داخلہ مل جائے گا۔ بہت سارے خواتین و حضرات نے یہ 2 نمبری کا رابطہ اپنایا، خاص طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی کے وہ بچے جن کے والدین بہت چلاک تھے اور وہ ہارڈ ایریا کہہ کے گلگت بلتستان میں اپوائنٹمنٹ لے لیتے تھے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے طور پہ اس وقت، تو اور پھر جو تھے وہ اپنے بچوں کے وہاں سے وہ بناتے تھے ڈومیسائل، اور اب تو ان کے اس ڈومیسائل پہ پڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے پاس پہنچ گئے ہوں گے نا۔ تو موصوف جو تھے، اسی طرح ہمارے ایک دوست نے جب گریجویشن کیا LLB، جب FEL اور LLB 2 سال کا ہوتا تھا، تو یہاں پہ بیچارے کو 1.5 1 سال کھجل ہوتے رہے، پریکٹس نہیں چلی، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا، بلکہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں کوئٹہ گئے، تو مطلب کوئی ایک کیس ملا، کلائنٹ نے کہا کوئٹہ جا کر، انہوں نے کہا کام ہی کوئی نہیں کریں گے، وہاں پہ پہنچ گئے، تو وہاں پہ پہنچ کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہاں پہ تو بہت کام ہے اور کام کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، زیادہ تر کراچی سے لوگ آتے ہیں، تو میں وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہوں۔ تو وہ شفٹ بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ جا کے ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں ان کو کوئی میڈیکل کے پرابلم ہو گئے، کوئی سانس کا مسئلہ ہو گیا، تو انہیں 2 1 سال میں ہی واپس آنا پڑ گیا۔ لیکن آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ میں رہ جاتا تو مجھے ہائی کورٹ کا جج بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ افتخار چودھری صاحب بھی اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے فیصل آباد سے گئے تھے اور 2 نمبری کر کے وہ وہاں کے کوٹے سے جج بن گئے، اور یہ جوید اقبال صاحب بھی جو تھے یہ بھی اسی نسل کے آدمی ہیں، اور یوں یہ 2 نمبری کر کے وہاں سے ایلیویٹ ہوئے ہائی کورٹ کے جج اور پھر سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ سپریم کورٹ، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے کوئٹہ کے جو دوست ہیں یا کوئٹہ کے جو بلوچ ہیں ہمارے، وہ پڑھتے ہیں کوئٹہ یونیورسٹی سے اور پھر آگے نہیں آ پاتے۔ آگے آنے کے لیے کوئی آگے نہیں آنے دیتا سر، لڑنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ یا تو پختون اوپر آ جاتے ہیں، یا یہ جو ہیں ہزارہ اوپر آ جاتے ہیں، یا پھر اس طرح کے 2 نمبر لوگ اوپر آتے ہیں۔ تو ہمارے بلوچ بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی سرزمین کے اوپر ان کا اپنا حق ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چھین کے لے جا رہا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی پختون ہی ہیں، اور وہ رہتے کراچی میں تھے اور بلوچستان کے کوئٹے سے وہ جج بن گئے، بلکہ سیدھے چیف جسٹس لایا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سینٹر اس میں مداخلت کرتا ہے اور نہیں کرنے دیتا، تو خیر نہیں کرنے دیتا تو جدوجہد کیجیے نا اس پہ۔ علی احمد قرۃ صاحب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں نا۔ تو خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر۔ تو موصوف جو ہیں وہ اس 2 نمبری سے اوپر آئے تھے، اور جب ایپیسوڈ چل رہا تھا یہ والا افتخار چودھری والا، تو موصوف نے بڑی کوشش کی کہ مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے، میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اپنا بندہ تھا، انہوں نے موصوف کو لفٹ نہیں کرائی۔ پھر موصوف جو تھے وہ پریس کمیشن کے چیئرمین بن گئے، جج ہوتے ہوئے بھی، سرونگ جج ہوتے ہوئے بھی، پھر اور بھی موصوف نے بڑی 2 نمبریاں کی، اینڈ فائنلی مسنگ پرسن کا جو کمیشن ہے اس کے چیئرمین بن گئے۔ اور اس کے درمیان انہوں نے وہ چاٹی میرا مطلب ہے جوتی چاٹی، چلیں چاٹا کہہ لیں، بوٹ چاٹا، کہ انہوں نے کہا یہ تو بندہ بڑے کام کا ہے، تو لہٰذا اس کو کہیں اور بھی لگاتے ہیں۔ لمحہ موجود میں بھی
یہ موصوف جو ہیں اتنے بددیانت آدمی ہیں کہ مسنگ پرسن کمیشن کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور نیب کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، اور اتنی اچھل اچھل کے باتیں کرتا ہے. یار اتنے 2 نمبر آدمی کو، مطلب اب تو کنسپائریسی تھیری یہ بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ یہ ریٹائر تو ہو ذرا، اس کی والدہ کی قتل کی ابھی تفتیش ہونی ہے، اور جس طرح اس نے اس جرم میں اپنے بھائی کو اندر کروا کے پوری جائیداد ہڑپ کی ہے، ابھی تو اس کی تحقیقات ہونی ہے، اپنی ساری بھائی جائیداد ہڑپ کر گیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی ہے. لیکن یہ موصوف جس طرح خدا کے لہجے میں مخاطب ہوتے ہیں، مجھے تو بعض اوقات نا جسے کہنا چاہیے کہ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ میاں اتنی ایروگنس تو برداشت کیسے کر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب اس ایروگنس جو ہے جو وہ تو صرف اللہ کو سزاوار ہے نا، جو الٹیمیٹ ہستی ہے اس کائنات کی. یہ جو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں فرعون ہیں، ان کی ایروگنس اللہ برداشت کیسے کر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، بھسم کیوں نہیں کر دیتا ان لوگوں کو جس لہجے میں وہ شخص بات کرتا ہے، اور کردار اس کا کتنا کہ ماشاءاللہ لچکدار ہے، اس کی داستانیں رقم ہوئی پڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو موصوف نے جو ہے وہ اپنی طرف سے دانت نکوسے ہیں، میں یہ کہوں گا موصوف نے دانت نکوسے ہیں. وہ دانت نکوسنے کی ٹرم جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا ذرا، ٹھیک ہے، وہ کس وقت کون سا جانور کرتا ہے. اب دانت نکوسنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے جو ہیں صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب نے تبصرہ کیا، جی ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، یہ ایکسٹینشن کی تیاریاں، اکتوبر میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. اگر ایک عہدے سے ریٹائر ہوں گے یہ نیب والے سے، وہ مسنگ پرسن والا کنٹینیوس ہے، ٹو بی کنٹینیو ہے، وہ ادھر جا کے بیٹھ جائے گا. ایکسٹینشن اسے کیوں چاہیے؟ اس وقت وہ 2 ٹوپیاں پہن رہا ہے، 2 چیزیں انجوائے کر رہا ہے، پھر واپس وہاں پہ چلا جائے گا. مسنگ پرسن کے حوالے سے ہم کچھ وقت کے لیے کچھ فیملیز سے رہے جن کے لوگ اٹھائے گئے تھے اور جنہوں نے یہاں پہ شکایات کی تھیں، اور وہاں پہ 1-2 خواتین نے ایسی شرمناک داستانیں اس موصوف کے بارے میں بتائیں کہ میں دہرانے کا یارہ نہیں رکھتا. مطلب اجلاس کے دوران جو ہے، چھوڑیں یار اب کیا دہرانا اس بات کو، اتنا کو گھٹیا آدمی ہو سکتا ہے کرۂ ارض کے اوپر، میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے گھٹیا پن کی طرف جاتے ہیں، انہیں مرنا بھی یاد ہے کہ نہیں یاد، اتنی ایروگنس اللہ تعالیٰ اٹھاتا کیسے ہوگا. لیکن بہرحال وہ ہیں جی، یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں جی اس کام کے لیے، اور وہ چوتھے کے دن جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہر میڈیا ہاؤس کا مالک جو ہے اس نے کوئی 8-10 2 نمبریاں تو کر رکھی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر اس کا جو لائیو بھاشن ہے جو یہ کریکٹر لیس شخص آپ کو اور مجھے دیتا ہوا پایا جاتا ہے، اس کو وہ لائیو کٹ نہ کریں اور پوری قوم کو الطاف بھائی کی تقریر کی طرح یہ بھی سنایا جاتا ہے. الطاف بھائی کا اتنا جو ہے وہ نہ ان کی مدافعت کے اندر آواز اٹھتی اگر انہوں نے اس طرح قوم کو ٹارچر نہ کیا ہوتا 3.5 گھنٹے کے خطاب کے ذریعے. اور لہٰذا جب ان کے اوپر عذاب ٹوٹا تو ان کے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھی، کیونکہ انہوں نے قوم کو بہت ٹارچر کر دیا ہوا تھا نا. نارملی کسی بھی فریق سے، اس طرح کے کسی بھی پارٹی سے یا اس طرح کے کسی بھی فریق سے عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ لا تعلق ہی رہتے ہیں. جو تھوڑے بہت میڈیا سے متعلق ہیں یا تھوڑے بہت براہ راست جو متاثر ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ہر بیڈ روم میں گھسیں گے اور 3.5 گھنٹے وہاں پہ باقیں گے تو اس کے بارے میں پھر عام بندے کے دل تک وہ نفرت اتر جائے گی، یار یہ کیا ہمارے اوپر میڈیا مسلط کر دیتا ہے. تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جی. ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. میں ڈیوائن جسٹس کا بلیور ہوں، ٹھیک ہے نا. ڈیوائن جسٹس ہونا ہے، اس کی ابتدا کب ہونی ہے اس شخص کے بارے میں، یہ بات جو ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. موصوف نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ہمارا تو بھائی جان اس میں قصور ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ جناب کی جو عزت افزائی ہے وہ آپ کے برادر ججز نے فرمائی ہے، اور لکھ کے باقاعدہ ججمنٹس کے اندر آپ کی چھترول فرمائی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے بھی اور جس ادارے کی آپ سربراہی کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے بھی. حضور ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کی شان اقدس کے اندر ابھی تک، ہم نے تو صرف وہ عدلیہ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ ہم تو ان کو دہرانے کے بھی ہم کہتے ہیں ذرا پڑھ لیجئے، انہوں نے فرمائی ہے. یا پھر آپ کی عزت افزائی جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے فرمائی ہے، جن کے ایڈوائزر تھے، میڈیا ایڈوائزر تھے،
ان کی ملکیتی ٹی وی کے اوپر آپ کی یہ ویڈیو بریک کی گئی تھی جس کے اندر آپ سرتاپا چومنے کی باتیں کر رہے ہیں ایک غیر محرم خاتون کو، جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کی نہ صرف کسٹڈی میں ہے بلکہ زیر تفتیش ہے. اور دنیا کے اندر اس سے بڑا کبھی جرم جو ہے دنیا کی انویسٹیگیشن کی تاریخ کے اندر نہیں ہے کہ جو آپ کی زیر تفتیش ملزم ہو، آپ اس کی قانونی بیوی کے ساتھ رومانس لڑاتے ہوئے، وہ تو رومانس تو ہم نے کیا ہے نا، جس کے اندر آپ باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ والی جو حرکت ہے یہ کوئی آپ پہلی دفعہ نہیں کرنے جا رہے، یہ آپ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ اس حرکت میں ملوث پائے گئے ہیں اور آپ کی طرف سے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور وہ فرینزک بھی ہو گیا ہے اس ویڈیو کا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکتے کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، آواز آپ کی ہی ہے. تو اس لیے حضور ہم نے، اس قوم نے یا ہم جرنلسٹوں نے آپ کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی نہیں فرمائی. یہ جو شہزاد صاحب ہیں لاہور کے اندر جو ریٹائر ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نیب کے وہ ایسے پنجاب کے سربراہ ہیں جن کی ریٹائرمنٹ تاریخ میں لکھی ہی نہیں گئی لاہور والے کے، وہ جعلی ڈگری کے اندر امپلیکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، جنہوں نے دوسروں کا احتساب کرنا ہے ان کا احتساب کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. ہم آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر ان کے اوپر ٹھپا بھی لگا ہوا ہے ایک خاص ادارے سے، ایک خاص محکمے سے ریٹائر ہونے کا. تو وہ تو خدا کے بیٹے ہیں نا، پوتر ہو گئے نا. ٹھیک ہے، وہ لیمبرجینی کے کون سی مہنگی گاڑی ہے، وہ کل پاکستان سے باہر ایک خاتون چلاتی ہوئی پائی جا رہی تھی، تو وہ انگریز نے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں اتنی مہنگی گاڑی چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پنجاب پولیس کی ریٹائرڈ افسر، پاکستان میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریٹائر افسر ہوں. ٹھیک، تو آپ بھی آپ کے بچے بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں یہی کرتے پائے جائے، لیکن ہم کیا کہہ سکتے. اس لیے سر تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور فرما لیں. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، منہ کھولنے سے پہلے ذرا دامن کو دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ. اللہ ہمارے دیکھنے والوں کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.